بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. معزز ومحترم مصليان وحاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا لائقہ اور زیبا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. الحمدللہ. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ 12 مہینوں میں جو محترم و مکرم اور عظمت والے 4 مہینے ہیں، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا بھی ہے، اور اس حرمت والے مہینے میں پھر 10 ایام 10 دن ایسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام ایام میں، دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن اور عظمت والا دن یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک تو حرمت والے مہینوں میں سے دوسرے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بصحت و سلامت داخل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ ان حرمت والے مہینوں میں سے چند ایام ایسے ہیں، 10 دن ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں. اب ان ایام میں کرنا کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوشنا کر دیا، اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ افضل ترین ایام میں سے ہیں، افضل ترین دن ہیں، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کچھ الگ ہی کارکردگی ہونی چاہیے، اس میں کچھ الگ ہی اعمال ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام دنیا کہا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام،
کہ دنیا میں جتنے ایام ہیں نا، جتنے دن ہیں، ان سارے دنوں میں آپ نیک اعمال کریں گے، ان سارے دنوں کے نیک اعمال ایک پلڑے میں، اور ان 10 دنوں کے نیک اعمال ایک پلڑے میں۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں احب الی اللہ من هذه الايام، پھر بھی ان ایام میں کیے گئے اعمال دوسرے ایام میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کو ان ایام میں کیے گئے اعمال ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ پچھلے جمعہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا التسبیح والتکبیر والتحلیل، دوسری روایت میں التحمید کا لفظ ہے۔ ہمیں آپ کو کرنا کیا چاہیے ان ایام میں؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تسبیح کے الفاظ کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا بخاری کے وہ آخری حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبیبتان کلمتان الی الرحمن، کہ وہ ایسے کلمے ہیں، 2 ایسے کلمے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور زبان میں بہت ہلکے ہیں مگر پلڑے میں کیا ہے؟ بہت بھاری۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں اور آپ کو یہ کلمات ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کا جو ہے زبان میں ہمیشہ ہمارا ورد رہنا چاہیے۔ دوسری چیز التکبیر، تکبیر کے تعلق سے کیا ہے؟ کیا الفاظ ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں اور آپ کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنا چاہیے، تسبیح گنگنانا چاہیے، تسبیح کا جو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ذکر و اذکار کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے ہم ان ایام کو، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ افضل ایام الدنیا، ہمیں ایام کو ایسے ہی فضول اور بے فائدہ کاموں میں، صرف دنیا طلبی میں ضائع نہ کر دے، برباد نہ کر دے میرے بھائیوں، ورنہ آپ سمجھ لیں کہ قرب قیامت آ چکا ہے، اب قیامت واقع ہوگی انشاءاللہ، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں واقع ہو رہی ہیں، اور ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جمعہ کئی دن ہوا، لگ رہا ہے کہ کل یا پرسوں ہی میں نے خطبہ دیا، یا کل یا پرسوں ہی جمعہ پڑھا گیا، مگر دیکھیں کتنی جلدی آ گئی۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ ایام اتنے جلدی گزریں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ گھنٹوں پہلے ہم نے جو ہے ایک دن گزارا۔ تو میرے بھائیو، قیامت قریب ہے، نشانیاں رونما ہونے لگی ہیں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں، اور اپنی عمر اور اپنی زندگی کو غنیمت جان کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگائیں، صرف دنیا طلبی، دنیا کی محبت میں نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کی جو مال و دولت ہے اور آل اولاد ہے نا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، صرف کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ جب بڑھاپے میں آتے ہیں نا، باتیں لمبی، بس 2 منٹ میں انشاءاللہ پھر اپنی بات اپنے موضوع پر آؤں گا، کہ ایک بات میں آپ کو مثال دے دوں کہ جب آپ بڑھاپے میں آتے ہیں، بہت سارے واقعات آپ میں سے سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنا ہے کہ 4 بیٹے ہیں، کہ مان لیجیے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، پراپرٹیز ہیں۔ اب بڑھاپے پر جب آتے ہیں نا باپ، والدین جب بڑھاپے میں آتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کہ صرف اعلیٰ اولاد کی زندگی سیٹل کرنے میں اور اعلیٰ اولاد کو خوشگوار زندگی دینے کے چکر میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کری۔ اور کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں جب آتا ہے نا، تو آدمی سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں جائیں گے، بیٹے کمائیں گے، اولاد کمائے گی، ہم بڑے سکون سے اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا کام کریں گے۔ مگر ہوتا ایسا ہے کہ ہم اولاد کو خوش کرنے اور اولاد کی زندگی کو اچھی بنانے، بہتر بنانے کے چکر میں ہم اولاد کی تربیت کرنا بھول جاتے ہیں، اولاد کی تربیت کرنا بھول جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں آتے ہیں نا تو اولاد صرف ہماری دولت چاہتی ہے، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں صرف ہماری دولت چاہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، ہمیں اور آپ کو نہیں چاہتے۔ پھر بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ صرف جھوٹ موٹ کا، صرف ایسے دکھاوا محبت، وہ بیٹا ادھر سے کھینچ رہا ہے، وہ بیٹا ادھر سے کھینچ رہا ہے، وہ بیٹی ادھر سے کھینچ رہی ہے، ابو ہمارے پاس رہیں گے، والدین ہمارے پاس رہیں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ابو سمجھ رہے ہیں، والدین سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چلو اولاد ہمیں بہت زیادہ پیار کر رہی ہے، ہماری اولاد ہمیں بہت زیادہ محبت کر رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں، وصیت بنا دیتے ہیں، وصیت بنا دیتے ہیں، جو پراپرٹیز ہے، جو ان کی دولت ہے نا، ان کو تقسیم کر دیتے ہیں اولاد کے درمیان، اور جیوں ہی ان کو جو ہے ان کی کاغذات ان کے اپنے اپنے ہاتھوں میں دیتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے، ان کی اولاد یہ کہتی ہے، بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم زیادہ حقدار ہو ابو کو، جو ابو کی خدمت کرنے کا، کیونکہ تم چھوٹے ہو، چھوٹا باپ کی خدمت کرنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے،
बस बेटा, छोटा बेटा बाप को कहता है भाई आप बड़े हैं, आपके जो है आप अब्बू के सुख दुख में रहे हैं तो आपको ज्यादा मालूम है, आप ज्यादा हकदार हैं, आप अब्बू को अपने साथ में रखें, वो कहता है। इस तरह की बातें आती हैं। फिर बसा औकात उस वक्त होता क्या है कि लोग टूट जाता है, वो आदमी टूट जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र अज़कार में आते तो हैं, अल्लाह की इबादत में लगते हैं, मगर क्या उस वक्त की इबादत और जवानी में की गई इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बराबर है? नहीं हो सकती। जवानी की इबादत और बुढ़ापे की इबादत में बहुत ज्यादा फर्क है मेरे भाइयों। आप बुढ़ापे में आते हैं ना, बहुत सारे हमारे बूढ़े और चाचा लोग हैं, वो क्या करते हैं, सही से रुकू नहीं कर पाते हैं। अब बताइए, जब हम सही से रुकू नहीं कर पाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बताइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको बताइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ऐसी नमाज कबूल करेगा? मुसीउस सलाह वाली हदीस याद है ना सबको? अल्लाह के रसूल एक मरतबा बैठे हुए तो एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, बार बार अल्लाह के रसूल सहाबी को बुला रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, फिर बुला रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, बार बार नमाज पढ़वा रहे हैं। बाद में उस सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मामला है, क्या बात है, आप मुझे बार बार भेज रहे हैं, क्या वजह है, क्या गलती, आप बताएं मुझे, निशानदेही करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि तुम्हारा जो रुकू और सजदे सही नहीं हो रहे हैं। तो मालूम यह हुआ कि हम बुढ़ापे में आकर के, उस उम्र में आकर के अल्लाह की इबादत करने लगते हैं जिसमें हमारी कमर सही से टेढ़ी नहीं हो रही है, जिसमें हम जाकर के सही से ज्यादा देर तक सजदे में जाकर के अल्लाह का जो है अल्लाह से जो कुछ मांग नहीं सकते हैं। अब बताइए मेरे भाइयों, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? ये अफसोस की बात है कि नहीं है? आप जिस औलाद के लिए आपने दिनों रात तगोदों में लगा दिया था, अपनी जिंदगी अपनी जवानी को दांव पर लगा दिया था, आज वो औलाद आपको रुला रही है। क्या वजह है, क्या मतलब है मेरे भाई? आज हमारे दरमियान जब इतनी फजीलत वाले अय्याम है, इतनी अजमत वाले अय्याम हैं, तो हमें आपको गनीमत जान करके इसमें इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के जिक्र अज़कार में हमें आपको लग जाना चाहिए। दुनिया तो हमारा आप हासिल करते रहेंगे, हमेशा करेंगे, मगर मेरे भाइयों हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत में ना जाएं। हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी में ना जाए मेरे भाइयों, वरना दुनिया जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी और कल क़यामत के दिन हम और आप अफसोस करते रह जाएंगे। मेरे भाइयों, बातें बहुत हैं, हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है कुर्बानी का अहकाम व मसाइल। मेरे भाइयों, हमें से अक्सर लोगों को मालूम है कि कुर्बानी का अहकाम व मसाइल क्या है, मगर याद दहाने के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ए नबी, आप अपनी उम्मतियों को, अपने साथियों को नसीहत करते रहें। नसीहत क्या देगी? फ़ायदा देगी। नसीहत फ़ायदा देगी। वही याद दहानी के तौर पर हम आप लोगों के सामने चंद बातें रखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ तो ये जाने कि कुर्बानी जो है इसका हुक्म क्या है। क्या ये कुर्बानी वाजिब है या क्या है? कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है? इस ताल्लुक से देखें इख्तिलाफ तो बहुत ज़्यादा है। बाज़ ने कहा सुन्नत है, बाज़ ने कहा वाजिब है, बाज़ ने कहा फ़र्ज़ है, वगैरह वगैरह। दो चीज़ मोटी मोटी याद रखें, हमें आपको इख्तिलाफ में नहीं पढ़ना है। हमें और आपको किस चीज़ पर अमल करना है? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर सुन्नत रसूल और किताबुल्लाह को समझने में कोई दुश्वारी आती है, तब जाकर के हम सहाबा कराम का अमल देखेंगे, चूँकि कुरान और हदीस जब नाजिल हो रहा था, कुरान जब नाजिल हो रहे थे और अहादीस जब वरूद पजीर हो रही थी, तो उस वक्त कौन थे नबी के साथ? सहाबा कराम थे। तो सहाबा कराम के अमाल से, उनके किए गए तरीक़े से हमें आपको मालूम करना होगा कि वो सहाबा कराम कैसे अमल करते थे। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जुमहूर उलमा ने इस चीज़ को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लगातार किया है। दलील क्या है? बुखारी है किताबुल अज़ाही बाबू सुन्नतिल उदहिया, हदीस नंबर 5545 है, आप देख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रावी हदीस बरा इब्न आज़िब है, सहाबी रसूल हैं। अल्लाह वो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अव्वल मा नब्दअ बिही फी यौमिना हाज़ा अन नुसल्लिया सुम्मा नरजिअ फननहर। क्या कह रहे हैं कि उस दिन, किस दिन, यानी 10 ज़िलहिज्जा के दिन हम सबसे पहले क्या करेंगे? जाकर के नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अनुसल्ली, हम सबसे पहले जाके क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे। सुम्मा नरजिअ, फिर हम वापस लौटेंगे नमाज पढ़ करके। फिर कह रहे हैं फननहर, फिर हम क्या करेंगे? कुर्बानी करेंगे। लिहाजा इस टुकड़े से हमें आपको मालूम यह हुआ कि कुर्बानी कब है? नमाज के बाद।
قربانی کب ہے؟ نماز کے بعد. آگے آ رہی ہے حدیث. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ذبح جس شخص نے بعد الصلاۃ، جس شخص نے قربانی نماز کے بعد کری، یا من فعل، دوسری روایت میں من فعلہ فقد اصاب سنتنا، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں من فعل یا من فعلہ فقد اصاب سنتنا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے ایسا کیا، کیسا؟ یعنی پہلے نماز پڑھی، پھر جو ہے گھر آئے، آ کر کے جو ہے اس کے بعد قربانی کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فقد اصاب سنتنا. تو گویا اس شخص نے میرا طریقہ اپنایا. گویا اس نے کیا کیا؟ میرا طریقہ اپنایا، میری سنت کو اپنایا، میری سنت پر عمل کیا. لہذا اس ٹکڑے سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. قربانی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ. جو شخص، جو انسان قربانی نماز سے پہلے کر دے گا تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ، وہ ایک گوشت ہے. قدمہ لأہلہ، جو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بنایا، تیار کیا، پیش کیا ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ لیس من النسک فی شیء، تو اس چیز میں قربانی نہیں ہوئی، اس چیز میں قربانی نہیں ہوئی، یا قربانی کا کچھ بھی حصہ اس چیز میں شامل نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کیا کر دیا؟ قربانی نماز سے پہلے ہی کر دیا، جانور ذبح کر دیا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد قربانی کرے گا وہ میری سنت میں سے، وہ میری سنت پر عمل کرنے والا ہو. دوسری حدیث چلتے ہیں. راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہیں. راوی حدیث کون ہے؟ حضرت انس بن مالک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، جانور ذبح کر دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ گویا انہوں نے خود کے لیے جانور ذبح کر، یعنی کھانے کے لیے جانور ذبح کر. پھر آگے کہہ رہے ہیں وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس شخص نے نماز کے بعد قربانی کری، جانور ذبح کری، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، تو گویا اس نے قربانی کا جو مقصد ہے اس کو پورا کیا. اور کہہ رہے ہیں فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور گویا اس نے کیا کرے؟ مسلمانوں کی جو سنت ہے، مسلمانوں کا جو طریقہ ہے، اس چیز کو انہوں نے پا لیا. ایک حدیث یہ ہے. تیسری حدیث دیکھتے ہیں. راویہ یہ حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد احدکم ان یضحی، اور کیا کرنا چاہے تم میں سے پھر کوئی قربانی کرنا چاہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اب تک جو دو روایت بیان کی، دونوں روایت بخاری کی ہے، یہ بھی روایت بخاری کی ہے، اور یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنا چاہے، قربانی کرنے کا ارادہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو روک لے، نہ کاٹے، ہاتھ بھی نہ لگائے. یہ چیز ہے. اب بتائیے یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، ارادے پر چھوڑ دیا. ارادے پر، اگر کوئی چاہے تو کرے، اور اگر نہیں چاہتا ہے، ان کو جو ہے نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے. قربانی کرنے پر شریعت نے کوئی جو ہے جرمانہ یا کوئی سختی نہیں کری ہے. یہ ارادے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کا لفظ لایا ہے کہ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے قربانی کرے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ ناخن اور بال کاٹنے سے باز آ جائے، رک جائے. ایک حدیث یہ ہے. تیسری حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ غالباً راوی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام عشر کے 10ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھ کر کے آ کے قربانی کیا کرتے تھے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز اس حدیث سے نقطہ کیا ملا کہ قربانی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر اعمال میں سے ہے. متواتر اعمال میں سے مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو چھوڑا نہیں، لگاتار آپ نے اپنی زندگی بھر کرتے رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اگر لگاتار کیے ہوئے ہیں تو وہ عمل سنت مؤکدہ کے دائرے پر آتا ہے. دوسری چیز وہ کیا ہے؟ اور ایک اثر ہے. ابو سریحہ غفاری رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں.
وہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ادرکت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانا لا یضحیان، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس حال میں پایا کہ انہوں نے اس سال قربانی نہیں کری، اس سال انہوں نے قربانی نہیں کری تھی۔ کیوں نہیں کری تھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کراہیتاً ان یقتدی بہما، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نبی کے بعد لوگ کن کو دیکھ کر کے عمل کرتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی نے جن کو جو ہے اپنا جانشین بنایا، ان کو دیکھ کر کے عمل کریں گے؟ تو اللہ کے رسول وہ کہہ رہے ہیں، حذیفہ بن اسید کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سال قربانی نہیں کری۔ کیوں نہیں کری؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس چیز کو فرض اور واجب سمجھ لے۔ لہذا معلوم یہ ہوا، یہ ساری روایتیں ہیں، یہ ساری کی ساری روایتیں بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، ان ساری کی ساری روایتوں سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بعض لوگ فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر جو سورہ ہے، اس میں جو دوسری آیت ہے اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں، جبکہ اس آیت کی جو اگلی آیت ہے، پہلی والی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ بہتری اور بہت زیادہ خیر سے ہم نے آپ کو نوازا ہے، لہذا آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، آپ صرف اور صرف کس کے لیے نماز پڑھیں؟ اپنے رب کے لیے پڑھیں، اور اگر قربانی کرنا ہو تو کس کے لیے کریں؟ صرف اپنے رب کے لیے۔ تو اس آیت سے کیا ہوا؟ اس آیت میں حافظ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت سارے اقوال ذکر کیے، ذکر کرنے کے بعد انہوں نے خلاصہ کلام اور راجح قول یہ بیان کی ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت نبی کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، قربانی کرنا وغیرہ وغیرہ، قربانی چڑھاوا لوگ جو غیر اللہ کے نام پر چڑھاتے تھے، قربانی جو غیر اللہ کے نام پر چڑھا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ لوگ ویسا کر رہے ہیں، مگر آپ کیا کریں کہ قربانی صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کریں اور نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیں۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہوا کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو خالص کرنے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ قربانی واجب ہے، اس لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر یہ آیت کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان صلاتی، میری نماز، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کہیے کیا کہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی اور موت کس کے لیے ہے؟ سب رب کے لیے ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں کیا مقصد بتانا تھا اللہ کو؟ بتانا یہ تھا کہ لوگ غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے نماز وغیرہ دعا وغیرہ کرتے تھے۔ لہذا محمد آپ لوگوں کو بتا دیں کہ قربانی صرف اور صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی، نہ کہ یہ کہا گیا کہ یہ قربانی یہاں پر واجب ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہی مقصد بتایا ہے۔ دوسری چیز، بہت سارے احادیث ہیں، سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن عیاش القتبانی، یہ حدیث اس راوی کے تعلق سے محدثین نے لکھا ہے، بہت بڑے بڑے محدثین جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان لوگوں نے اس شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ضعیف راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں۔ لہذا وہ حدیث کیا ہے؟ من کان لہ ساعۃ، جس شخص کے پاس وسعت ہو، جس شخص کے پاس یہ طاقت ہو، استطاعت ہو، ولم یضحی، اور قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول نے آگے کہا جو لفظ ہے کہ فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ تو اس حدیث سے لوگ کیا پکڑ رہے ہیں؟ دلیل پکڑ رہے ہیں، جبکہ اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن عیاش قتبانی ضعیف راوی ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی، اور جو واجب کی دلیل پکڑ رہے ہیں ان کی دلیل ختم ہو گئی، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی۔ صرف حدیث پڑھ رہا ہوں میں، اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ اس کے بعد دیکھیں اور ایک روایت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ان اول کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور کئی احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اس حدیث کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے،
اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیتے ہیں نا، اور دوسری بات پہلی جو حدیث میں نے بیان کیا وہ موقوف روایت ہے، وہ موقوف روایت ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، موقوف، اور یہی راجح بات ہے۔ لہذا موقوف کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کا قول ہے، صحابی کا قول ہے۔ تو دوسری بات، یہ دوسری جو روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت، ہر گھرانے پر ہر سال میں اضحیہ قربانی ہے۔ تو یہاں پہ ہر گھرانے پر ہے، اور اس حدیث سے، جبکہ روایت ضعیف ہے مگر پھر بھی جو اس حدیث سے ہم ایک نقطہ نکال رہے ہیں، وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جو قربانی ہے نا، ہم بکرا کیا کر رہے ہیں، بکرا میں سے جس کے گھر میں کم فیملی ہے یا 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے اپنے اپنے طرف سے 4 بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ کہاں سے دلیل مل گئی؟ دلیل کہاں سے مل گئی؟ اللہ کے رسول کے اگر ہم اس حدیث کو اگر صحیح بھی مان لیتے ہیں نا، مان لیتے ہیں چلیے صحیح ہے، بعض لوگوں نے اس کو حسن بھی کہا ہے، تو مان لیتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر ہم حسن مان لیتے ہیں تو مان لیجئے کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ان علی کل اہل بیت، کہ ہر گھرانے پر، فی کل عام، ہر سال میں اضحیہ، ہر گھرانے پر ہے، ہر گھرانے پر۔ یہاں پر ہر فرد کی بات نہیں ہے، ہر فرد کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن ہشام راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عن جمیع اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن ہشام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے یضحی بالشاۃ الواحدہ، ایک بکری قربانی کرتے تھے، اپنے پورے گھر والے کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ پورے گھرانے کی طرف سے، پورے گھر والے کی طرف سے ایک قربانی مسنون اور مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم صاحب استطاعت ہیں اس لیے ہم اپنے اپنے حساب سے جو الگ الگ بکرا کریں گے، تو دلیل چاہیے، دلیل چاہیے، اس کے لیے دلیل مطلوب ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اور کوئی بھی عبادت کو آپ اگر نکار رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، تو اس چیز کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ عبادت میں رمضان کے خطبے میں نے ایک فقہ کا ایک قاعدہ بیان کیا تھا، ایک اصول بیان کیا تھا کہ کوئی بھی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس عبادت کو کیسے کیا جائے اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ تیسری چیز، اس عبادت کو اگر ہم منع کریں گے تو اس منع کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عبادت توقیفی ہوتی ہے، اسی لیے ہم اور آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ منمانی بغیر دلیل کے ہم اس کو جو ہے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں بیان کر دوں، عطاء ابن یسار تابعی ہیں، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے قربانی کیسے ہوتی تھی۔ عطاء بن یسار رحمہ اللہ وہ پوچھ رہے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی، کس طریقے سے اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانی لوگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی جو ہے یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک بکری کرتے تھے، ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت حدیث نمبر 1505 ہے، حدیث نمبر 1505۔ یہ روایت بیہقی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور غالباً ابن حبان میں بھی ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اٹھا کر کے۔ یہ باتیں ہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والے کی طرف سے ایک بکری کا قربانی کرتے تھے، ایک بکرا صرف، اور کہتے ہیں فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، کہیں وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے۔ ثُمَّ تَبَاهَ النَّاسُ، پھر لوگ فخر و مباحت میں پڑ گئے، لوگ فخر کرنے لگے کہ یار میرے پاس دولت ہے اور ہم جو ہے اتنا کر سکتے ہیں، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایسا کرتے کرتے فخر اور مباحت میں جب لوگ پڑ گئے نا، تو ابو ایوب کہہ رہے ہیں فصار کما ترى، تو تب کیا ہو گیا، جیسا تم دیکھ رہے ہو ویسا ہو گیا۔ یعنی لوگ فخر و مباحت میں پڑ گئے، لوگ جو ہے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنے اور تقوی و للہیت کے لیے نہیں کر رہے ہیں،
صرف ایک دوسرے پر فخر اور ایک دوسرے پر اونچا بننے کے لیے, بڑا بننے کے لیے کہ دیکھیں ہم جو ہے 4 بکرا کر سکتے ہیں, ہم اپنے گھر کی طرف سے, ہم اپنے گھر کے جو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے 4 بیٹے, ہم 4 بیٹوں کی طرف سے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. صرف فخر کرنے, ریا اور نمود, دکھاوا کے لیے جو ہے لوگ ایسا کرنے لگے. لہذا معلوم یہ ہوا, یہ نقطہ یہ ہوا معلوم کہ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی طرف سے صرف اور صرف ایک ہی قربانی کرنی ہے, یہ کافی ہے. اپنے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے, بس ایک بکرا کر دیں, پورے گھر والے کو ثواب انشاءاللہ ملے گا. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز میرے بھائیو, قربانی کے کچھ شرائط ہیں, قربانی کے کچھ شرائط ہیں, وہ میں بیان کر دوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اگر قربانی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عبادت ہو جائے, اگر اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ عبادت کیا ہو جائے گی؟ شرک ہو جائے گی. وہ عبادت کیا ہو جائے گا؟ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. اسی لیے ہمیں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں, اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, تو کیا کریں؟ ہم اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کریں, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں فرمایا, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ قربانی, نماز, قربانی, زندگی, موت, یہ سب کے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. میرے بھائیوں, قربانی کا ایک مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ انسان کو توحید سکھانا, توحید سکھانا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا کہا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اس میں توحید کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. مطلب کیا ہے کہ محیا یعنی زندگی دینے والا, اولاد دینے والا, مارنے والا, جلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین. یہ توحید کا درس ہے. آپ قربانی کریں گے نا, توحید سیکھیں گے. توحید میرے بھائیو یہ ہے, قربانی کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف کس کے لیے قربانی کریں؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو بہیمۃ الانعام میں سے ہو, جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بہیمۃ الانعام. اور بہیمۃ الانعام میں سے ایک کیا ہے؟ بکرا اور بکری ہے. بکرا اور بکری ہے. آپ بکرا اور بکری میں سے کوئی, چاہے بکرا کریں یا بکری کریں, دونوں جائز ہیں. بکرا یا بکری کریں دونوں جائز ہیں. ایک چیز یہ ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی جانور ہوتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تیسری شرط قربانی کی یہ ہے, آپ یاد رکھیں, شرط کو یاد رکھیں. تیسری شرط قربانی کی یہ ہے کہ قربانی جو ہے, قربانی کا جو ہم اور آپ جانور خریدیں تو شریعت کا محدود اور متعین کردہ جو عمر ہے قربانی کے جانور کا, شریعت نے اس قربانی کے جانور کی جو عمر متعین کی ہے اس عمر سے کم نہ ہو. اور وہ عمر کیا ہے؟ شریعت نے قربانی کے جانور کی عمر کیا متعین کی ہے کہ وہ مسنہ ہو. کیا ہو؟ مسنہ ہو یا ثنیہ ہو. مسنہ اور ثنیہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. مسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے جو اگلے 2 دانت ہیں نا وہ ٹوٹ کر کے نکل جائے. پہلے کا جو دانت ہوتا ہے وہ دانت ٹوٹ جائے اور پھر وہ 2 دانت کیا ہو جائے؟ نکل جائے اس کی جگہ میں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 دانتا جانور. یعنی کم از کم کتنا دانتا ہونا چاہیے؟ 2 دانتا جانور ہونا چاہیے, تبھی آپ کی قربانی ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ بخاری کی روایت, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنہ, کہ صرف کیا ذبح کرو؟ مسنہ ذبح کرو, مسنہ ذبح کرو. پھر کہہ رہے ہیں کہ الا ان یعثر علیکم, اگر تمہیں 2 دانتا جانور نہ ملے, 2 دانتا جانور نہ ملے, 2 دانت والے جانور نہ ملے, اگر مشکل ہو, پریشانی ہو, مشقت ہو, تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس میں رخصت بھی رکھی ہے. کیا؟ فَتَذْبَحُوا ذَبْحَةً مِّنَ الضَّأْنِ, تو پھر تم جو ہے بھیڑ کے یا بکری کے 1 سالہ جانور ذبح کر سکتے ہو. پھر 1 سالہ جانور ذبح کر سکتے ہو. کب؟ یہ نہیں سوچیے گا کہ مولانا نے بتایا تھا کہ یار بھیڑ بکری کے 1 سالہ بچہ جو ہے قربانی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اگر نہ ملے تو, اور میرے بھائی آج کل تو لوگ اس کی فارم لگا چکے ہیں, اس کی جو ہے بکرے وغیرہ کے فارم لگا چکے ہیں, مل ہی جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ آپ 2 دانتا جانور ذبح کریں. اگر نہیں مل رہی ہے, مشکل ہے, نہیں مل رہا, تب جا کر کے آپ کے لیے یہ اجازت ہے. ایک چیز ہے. 5ویں شرط یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو, 4 ایسے عیوب ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائز نہیں ہوگی وہ قربانی. اگر آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں اور اس جانور میں اگر وہ 4 عیوب میں سے کوئی ایک عیب پایا جائے تو قربانی نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی,
قربانی کے تعلق سے 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو جائز نہیں ہیں. پہلا کیا ہے؟ العوراء بین عورها، کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن کیا ہو، اندھا پن کیا ہو، بالکل واضح ہو. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جانور کیا ہے؟ کانا ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے بالکل، پھر بھی آپ خرید رہے ہیں، چلو یار سستے میں مل رہے لے رہے ہیں، تو قربانی نہیں ہوگی. قربانی نہیں ہوگی، ایسے جانور کی قربانی نہیں. اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں لا تجوز، جائز ہی نہیں ہے. اس لیے ایک چیز سمجھ رہے کیا کہ قربانی اگر کانا ہے تو جانور قربانی نہیں ہوگی. اور دوسری چیز کیا بتایا؟ المریضۃ بین مرضها، کہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، کھانس رہا ہے، اس کی ناک سے نیٹا وغیرہ، مطلب جو بیماری ہوتی ہے جانوروں میں وہ بیماری بالکل واضح ہے، وہ بیماری بالکل کیا ہے؟ واضح ہے، باوجود اس کے آپ سستا مل رہا ہے اس لیے آپ لے رہے ہیں، تو اللہ کا رسول کہا لا تجوز، جائز نہیں ہے، نہیں ہوگا. یعنی ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح اور ظاہر ہو. پھر کہا تیسری چیز العرجاء بین ضلعها، العرجاء بین ضلعها، اور ایسا جو ہے کمزور، ایسا لنگڑا جانور، کمزور نہیں بلکہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن کیا ہو، بالکل ظاہر ہو. لنگڑا پن اس کا ایک پیر ہی نہیں ہے، آپ سستا ملے اس لیے آپ خرید کے لے کے آ رہے ہیں، چلو قربانی کرنا ہے نا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیں صحیح سے. چوتھی چیز والکثیر التی لا تنقی، ایسا کمزور اور لاگر جانور جس کے ہڈی میں گودا ہی نہ، گوشت ہی نہ ہو، صرف ہڈی ہی ہڈی ہے، آپ ایسا جانور اگر قربانی کے لیے لے کے آئیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ اس قربانی کے جانور میں اس آپ کی پوری ملکیت ہو، وہ قربانی کے جانور میں آپ کی پوری ملکیت ہو، آپ نے اس کو شرعی طریقے سے، حلال طریقے سے حاصل کیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ آج لوگ ہوتے ہیں نا، دلال لوگ ہوتے ہیں نا، دلال لوگ وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں گئے اور ایک دو آدمی کو جو خریدوا دے وہ بولے گا چلو ہم یہ لے لیں گے، ایسا ہوتا ہے دلال لوگ، تو وہ قربانی نہیں ہوگی، شرعی طریقے سے اس کو حاصل کیا ہو. اس کے بعد چھٹی چیز یہ ہے کیا کہ قربانی شریعت کی مقررہ اور متعینہ وقت پر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر ہم قربانی نماز سے پہلے کر دیں گے تو قربانی ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے، قربانی نہیں ہوگی. اگر ہم نماز سے پہلے کر دیں تو قربانی نہیں ہوگی. اور یوم النحر کو شامل کر کے ایام التشریق یعنی 13 کی شام تک قربانی کرنی ہے. اگر ہم 14 تاریخ کو قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی، نہیں ہوگی. تو شریعت نے قربانی کرنے کے لیے جتنے ایام مقرر کیے ہیں ان ایام میں قربانی کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ جو ہے یہ قربانی کے شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کوئی بھی عبادت ہو اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ یہ قربانی جو تیرے رضا اور تیرے تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس ذریعے کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنانے کی توفیق دے. یا مولا ہمیں سے جتنے لوگوں نے بھی ابھی تک فخر و مباحت کے ساتھ جانور خریدا ہے، اللہ تو ان کے دل سے ریا اور نمود کو نکال دے اور تیرے لیے خالص اور للہیت پیدا کر دے. آمین.